أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ، آپ کے جلائے صاحب اور ساتھیوں پر. حضرات، وقت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور وقت کا پابند بن جانا ہر مسلمان کے لیے غایت درجہ ضروری. وقت کی پابندی کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر ہم لوگ وقت کے تعلق سے غفلت کے شکار ہیں اور جب مرضی آئے سو جائیں، جب مرضی آئے جاگ جائیں، اٹھ جائیں، اور جب دل میں آئے نماز پڑھ لیں، جب دل میں آئے چھوڑ لیں، اس طرح کا اگر ہمارا رویہ ہے تو ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے خسران اور نہایت گھاٹے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی عظمت، اس کی حیثیت اور اس کے مقام اور رتبے کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن عزیز کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں قسم کھائی ہے. کہیں پر تو اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والفجر کہا، ولیال عشر کہا، قسم ہے فجر کی یعنی صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اللہ نے کہا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. یعنی کہیں پر صبح کے وقت کی اللہ قسم کھا رہا ہے یعنی فجر کی، اور کہیں پر زمانے کی اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی. پوری انسانیت خسارے اور گھاٹے میں ہے سوائے مومنوں کے، عمل صالح کرنے والوں کے، حق اور صبر کی وصیت کرنے والوں کے. باقی پوری انسانیت خسارے اور ٹوٹے میں ہے. تو کہیں زمانے کی قسم ہے، کہیں رات کی قسم ہے، کہیں پر دن کی قسم ہے، اور کہیں پر جو ہے صبح کی قسم ہے. یعنی مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر زمانے اور وقت کی لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وقت کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے. دیکھیے، اگر آپ مختلف عبادات کو دیکھ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت متعین فرمایا. آپ فجر کی نماز کو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز کا جو وقت ہے اس کے خلاف آپ کر رہے ہیں. فجر کی نماز کا جو متعین وقت ہے سورج کے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر لینا. اگر آپ جان بوجھ کر اور آپ کی عادتیں مستمرہ ہو چکی ہے کہ آپ فجر کی نماز کو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں اور اس کے عادی ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بتایا ہوا وقت ہے، متعین وقت ہے،
اس کے اندر آپ تبدیلی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی نماز نہیں ہے بلکہ آپ نے نماز کو تماشا بنا دیا۔ آپ ہوا پرست ہو گئے، خواہشات کے پیچھے اس قدر آپ لگ گئے ہیں کہ اللہ کے اس کلام پر یعنی قرآن پر آپ کی نظر نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو مومنوں پر متعینہ وقتوں میں فرض کیا گیا، اللہ نے واضح کر دیا 24 گھنٹے میں آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے اس کے اوقات متعین ہیں، اس میں کمی بیشی کی گنجائش تو اس کے وقت میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ وقت سے ہٹ کر کے اس عمل کو انجام دیں گے تو یہ گمراہی ہے۔ ظہر کی نماز کو اگر آپ زوال سے پہلے پڑھیں گے یہ گمراہی ہے، عصر کی نماز کو اگر آپ مغرب کے وقت میں پڑھیں گے بنا کسی عذر شرعی کے یہ گمراہی ہے، مغرب کی نماز کو ٹاپ کر بنا کسی عذر کے عشاء میں پڑھیں گے تو یہ اللہ کا بتایا ہوا متعین کردہ وقت آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے مرضی کا وقت بنا دیا۔ تو نمازوں کے لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے وقت کو متعین فرما دیا، اپنے رسول کے ذریعے سے کہلا دیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے نمازوں کے وقتوں کی طرف اشارہ کیا اور حدیث میں اس کی وضاحت، اس کی پوری تشریح موجود ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، اگر آپ رمضان کے روزے شوال میں رکھیں گے تو کیا وہ قبول ہوں گے؟ قبول ہوں گے۔ رمضان کے روزے اگر آپ شعبان کے مہینے میں رکھیں گے تو کیا وہ روزے قبول ہوں گے؟ نہیں۔ روزے کے لیے بھی اللہ نے ایک مہینہ متعین کر دیا ہے، وہ مہینہ ذوالقعدہ نہیں ہے، ذوالحجہ نہیں ہے، رجب مضر نہیں ہے، شوال نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کا مہینہ۔ اب اگر آپ کال مٹول کرتے کہ رمضان کا روزہ ہم شوال میں رکھیں گے، رمضان کا روزہ ایک مہینہ پہلے ہم شعبان میں رکھیں گے، یہ گمراہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو وقت بتایا ہے اس وقت اور اس ٹائم سے آپ ہٹ رہے ہیں، یا تو مقدم کر رہے ہیں اور یا مؤخر کر رہے ہیں، اور یہ ضلالت کی بہت پہچان، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حج آپ دیکھیں گے، الحج اشہر معلومات، حج کے لیے اللہ نے فرمایا اس کے کچھ متعین مہینے، اور متعین مہینوں میں حج کیا جا سکتا ہے، اور متعین مہینوں میں حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے، اللہ نے مہینہ بھی بتا دیا ہے، اللہ نے وقت بھی بتا دیا۔ عرفہ کے میدان میں آپ کو کب رہنا ہے؟ 9 تاریخ کو رہنا۔ اگر آپ 8 تاریخ کو چلے گئے، آپ 10 تاریخ کو پہنچ رہے یا آپ گئے ہی نہیں تو آپ کا حج ناقص ہو رہے گا۔ الحج حج جو ہے یہ عرفہ کے میدان میں پہنچنا ہے، یہ رکن ہے حج کا، اور وہ 9 تاریخ کو روزہ ہے 9 تاریخ کا، یعنی عرفہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ 9 تاریخ ہے۔ جو لوگ میدان عرفات میں نہیں ہیں، الگ الگ جہاد میں موجود ہیں، حج کے ارادے سے وہاں نہیں گئے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ روزہ رکھوا، عرفہ کا روزہ 9 تاریخ کو رکھوا، آپ کے یہاں جو 9 تاریخ ہے اس میں عرفہ کا روزہ رکھنا۔ عید الفطر کی نماز شوال کی پہلی تاریخ کو پڑھنی ہے، رمضان کی 30 تاریخ کو شوال کی پہلی تاریخ کو پڑھنی، دوسری تاریخ کو ہی نہیں۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی، آپ آگے نہیں کر سکتے، آپ پیچھے نہیں کر سکتے، وقت کا اللہ نے پابند بنایا، ایک شیڈول ہم نے دیا، وقت پر اٹھنا ہے، فجر سے پہلے اٹھ جائیے آپ، اور اندھیرے میں آپ فجر کی نماز پڑھ لیجیے، فجر کی نماز اتنی لمبی ہو جائے کہ اجالا ہو جائے، بہت اچھی بات، اندھیرے میں ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہو جانی چاہیے، اول وقت میں پڑھیں۔ کبھی کسی وجہ سے اگر وہ آخر وقت میں ہو گیا ہے تو نہیں چلے گا، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ نے پابند بنایا، وقت پر سونا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چیز سے پرہیز کرتے تھے، عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے تھوڑی تاخیر سے پڑھتے تھے آپ، اور یہ افضل ہے، اور اس کے بعد سیدھا آپ سونے کے لیے چلے جاتے تھے، آرام کرتے تھے، لوگوں کی محفلوں میں نہیں ہوتے تھے، آپ مجلسوں سے آپ اجتناب کرتے تھے، ایک پورا ٹائم ٹیبل بنا دیا اللہ کے رسول نے، اس ٹائم کے حساب سے آپ کو چلنا ہو، ٹائم پر آپ کو پورا چلنا،
टाइम पर आपको दुकान से आना है। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, आप कितने ही काम में मसरूफ क्यों ना हो, मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ो। असर की नमाज का वक्त हो गया, मसरूफियत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, आप असर की नमाज के लिए लपक पड़ो, दौड़ पड़ो। बहुत अहम नमाज है वो, अल्लाह के रसूल ने बददुआ किया है उस नमाज के छूट जाने की वजह से जिन्होंने आपको मसरूफ अमल रखा। खंदक के मौके पर अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, अल्लाह इनकी कब्रों को आग से भर दे। अगर ये मर जाए तब भी चैन से न रहे, जब तक ये दुनिया में जिंदा रहे तब भी चैन से न रहे। वजह क्या है? प्यारे नबी ने कहा शगलूना अन सलातिल वुस्ता, इन्होंने सलाते वुस्ता असर की नमाज से हमें गाफिल किए रखा, उलझाए रखा, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त आया और चला गया, मगरिब का वक्त हो गया। इस पर बद्दुआ दिया है किसने? रहमतुल लिल आलमीन ने। दुश्मनों के लिए दुआ करने वाले, जानवरों के साथ शफकत से पेश आने वाले, अपने जानी दुश्मनों को मुआफ कर देने वाले उस अजीम पैगंबर ने, जिनका लक़ब है रहमतुल लिल आलमीन, उन लोगों को बद्दुआ दिया जिन्होंने आपको उलझाए रखा, असर की नमाज पढ़ने का मौका न दिया, ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ दिया। आज तो दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया, कोई भी नमाज छोड़ दो, कभी भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत काम आ गया बस चलो बाद में पढ़ लेंगे, दूसरे वक्त में पढ़ लेंगे, आदत बना लिया है। ये गुमराही है, जहालत है भाइयों, जोड़ दिया गया है हमको, टाइम से जोड़ दिया गया है, वाहिद कर दिया गया। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी तुबूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत में बरकत अता फरमा। कब? सुबह के वक्त में। इस हदीस से मुहद्दिसीन ने इस्तेदलाल किया है कि सुबह के वक्त में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई का काम हो, आपकी दुकान का काम हो, आपके घर का काम हो, कोई भी काम, ये खैर और बरकत का वक्त है, सुबह का वक्त, जिसमें चादर तान के आप सारे लोग सोते हैं, सौ करते हैं, वो खैर और बरकत का वक्त है, भलाई का वक्त है। उस वक्त में आप सो रहे हैं, गफलत और सरशाई के शिकार होते हैं और 11 बजे जवाई देते हुए, लगता है कितने बड़े आपत्ति के लोग, और फिर दुकान पर पहुंचते खुजलाते हुए कितने लोग आए, क्या हुआ, आप पूरी उदास होते। असल जो वक्त है खैर और बरकत का, उसमें आप पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, देर रात सोते हैं और देर रात उठते, ताखिर से उठते हैं, क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बुराई। बरकत की दुआ कभी नहीं है। और सुबह के वक्त में बरकत का जो वक्त है उसमें हम अक्सर से रहते हैं। कुछ लोग फजर की नमाज पढ़ करके भी सोने के आदी होते, बचा जाए, पढ़ाई का काम करो, तिलावत का काम करो, जिक्र का काम करो, इस्तिग़फ़ार करो। माज़ी में किससे गलतियां होंगी बताओ? कोई मासूम है? पैगंबर अलैहिस्सलाम और तस्लीम को छोड़कर कोई मासूम है? गुनाह के काम हुए आपसे नहीं हुए, कम से कम फजर की नमाज बाजामात पढ़कर कुछ देर मस्जिद के कोने में बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि घर पे जाऊंगा तो सारे मखलूक लोग चादर ओढ़ के सोए हुए घर, आपकी नहीं चलती है, आपके जवान बच्चे आपकी फरमाबरदारी से बिल्कुल अलग है, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो कम से कम घंटा आधा घंटा मस्जिद में बैठा हो। ये दुआ आपको नहीं पड़ती है क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया फर्ज नमाज पढ़ करके अगर मुसल्ले पर कोई बैठा हुआ है तो अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस बंदे दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, ऐ अल्लाह इसका रहम करना, अल्लाह अकबर अलैहि, ऐ अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर ले। फरिश्ते दुआ करते हैं। आप फर्ज नमाज के बाद अपनी जगह पर अपने मुसल्ले पर बैठे हो, जिक्र में लगे हो, फिक्र में लगे हो, इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, माज़ी के गुनाहों को याद कर करके आंसू बहा रहे हो और रब ने से आपकी मग़फ़िरत का सवाल करे। ये बात नहीं पड़ती है आपको? भाग के घर पे जाते हो और देखते हो आप मेरे सोए हुए हैं, तो हम किसी से कम थोड़ी ना, हम भी सोए। ये होगा, ये बरकत का वक्त है, सुन्नत का वक्त, मत इग्नोर करो, मत देखो, फिर मत करो। अब आप सोचो कितना प्यारा वक्त होता है, एक सफा कुरान का, एक सफा अगर कोई बड़ी तेज रफ्तारी के साथ पढ़ता है, कुरान पढ़ने में वो महारत रखता है, मुझे लगता 1 मिनट नहीं लगेगा,
قرآن پڑھنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا، 1 سفا پڑھ لے، 1 منٹ زیادہ پڑھ لو، چلو 2 منٹ پڑھ لو۔ ایک شخص تھوڑی سستی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ مہارت اس کو حاصل نہیں ہے، تو رک رک کے دیکھ دیکھ کے کہیں کہیں ہچے کی ضرورت پڑتی ہے، ہچے کر کے پڑھتا ہے، 2 منٹ میں 3 منٹ میں، چلو 4 منٹ میں آپ نے ایک صفحہ پڑھا، چلو 5 منٹ میں آپ نے ایک صفحہ پڑھا، 5 منٹ میں آپ جانتے ہیں جو حافظی قرآن ہے ایک صفحہ میں 15 سطر ہے، 15 لائنیں ہیں، اور ایک لائن میں میں نے گنا کلاؤ ان کے دیکھتے ہیں تو 31 حروف ہے۔ ایک سطر میں قرآن اٹھائیے حافظی جیسے بچے یاد کرتے ہیں، حافظ کرتے ہیں، 15 سطر 15 لائنیں، ایک لائن میں 31 حروف، 30 حروف۔ اگر 30 پکڑ لیتے ہیں ایک لائن میں تو 15 لائن میں کتنے حروف؟ 450۔ کتنے حروف؟ 450۔ ایک صفحہ میں 15 لائن میں، ہر لائن میں 30 32 حروف ہوتے، 30 حروف پکڑتے ہیں، 30 حروف 30 حروف اگر پکڑ لیتے تو پورے ایک صفحہ میں 450 حروف ہو گئے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 سے آپ ضرب 450 میں 4500 نیکیاں ملی، 4500 ایک منٹ میں۔ ایک منٹ میں یہی فرض نماز ابھی پڑھیں گے آپ، جمعہ کی نماز، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے لوگ پڑھتے ہیں، یہاں مصحف اگر نہیں ہے تو موبائل پہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن مصحف اگر موجود ہو تو موبائل کو سائڈ میں رکھو، سائڈ میں رکھو، مصحف کو نظر انداز مت کرو، پڑھتے ہیں کچھ لوگ۔ 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں 4500 نیکیاں آپ کو مل جائے، 4500 ایک صفحہ پڑھنے پر۔ اس سودا کیسا؟ آپ لوگ تو تاجر ہو ماشاءاللہ، ہے نا، تاجر ہو، کلو اور ٹن اور پتہ نہیں کیا کیا سب کا حساب اور سب کچھ جانتے ہو، ہم سے زیادہ مہارت رکھتے ہو، تو اس میں جوڑ کاٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس میں حساب کتاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ 2 صفحہ آپ نے پڑھ لیا 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، چلو 5 منٹ میں، 10 منٹ میں 9000 نیکیاں مل گئی 2 صفحہ پڑھنے پر۔ 3 صفحات آپ نے پڑھ لیے، 3 پیجز، آپ کو 13,500 نیکیاں مل گئی۔ کم ہے؟ کم ہے؟ وقت کا مناسب انداز میں استعمال کریں، ضائع مت کریں، کچھ دیر تک معافی مانگے اللہ سے، کنارے ہو جائیں جہاں لوگ بیٹھے نہیں ہیں، تاکہ اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہوا اللہ حیا محسوس کرتے، حیا کرتے ہیں، خالی ہاتھ اپنے بندوں کو لوٹاتے نہیں ہیں، یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ مبارک امتی فی وقوعہا، اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے، صبح کے وقت میں برکت دے، جو کوئی کام آپ کرو گے، دنیا کا کام، آخرت کا کام، برکت ملے گی آپ کو صبح کے وقت میں، برکت ملے گی آپ کے صبح کے وقت میں، برکت سے آپ بچ نہیں سکتے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، اور جب 11 بجے سو کے اٹھو گے تو پورا دن محفوظ ہو گیا، نحوست تک کے لیے ایسا لگے گا کسی نے تھپڑ مارا، پورا دن سست رہتا ہے، سست رہتا ہے، کام میں جی نہیں لگتا ہے، جو کام اسے کرنا چاہیے نہیں کر پا رہا ہے۔ آپ اس کا دیکھ لیجیے، موازنہ کر لیجیے، موازنہ کر لیجیے، سمجھ لیجیے آپ، یہ وقت کی بڑی قدر ہے، یہ تلوار ہے، تلوار، آپ چاہے تو اس کا صحیح استعمال کرو، اور صحیح استعمال اگر نہیں کرو گے تو سمجھ لیجیے تلوار کی طرح سے ہے، کاٹ کے جیسے تلوار رکھ دیتی ہے ویسے یہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ ہم نے ایسے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہے، رات بھر جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، دنیا کام کرتی ہے دن میں تو وہ خراٹے کی نیندیں لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو گئے، ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، سب بینک بیلنس ہے، سب کچھ تیار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بچیاں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، نہ شادی کی فکر نہ اور کسی چیز کی فکر،
दिन में सो रात में जागो, यदि कुदरत के निजाम को चेंज कर रहे हैं, ये कमजोर लोग चाहे। वमिन रहमतिही जअल लकुम लैल वन्नहार लितस्कुनु फीह, अल्लाह ने क्या कहा? उसकी रहमत है जिसने दिन बनाया है, रात बनाया है, ताकि रात में सुकून हासिल करो, चैन की नींद आए, और दिन में अल्लाह का फजल रोजियां तलाश करो। रोजियां तलाश करने के लिए अल्लाह ने दिन बनाया है, और रात अल्लाह ने बनाई है ताकि सुकून हासिल करो। रात को बनाया है लिबास तारीफ, ताकि सोओ आराम है। और आप क्या करते हैं? रात भर जागेंगे और दिन में सोएंगे। आप सोचिए, वैसे आपके बच्चे निकलेंगे, वैसे आपकी बच्चियां निकलेंगी, और पर असर पड़ेगा। अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब होंगे, कई कई नमाजें आएंगी और गुजर जाएंगी, उनके औकात गुजर जाएंगे। इस अल्लाह की नाराजगी है, आपके बने हुए काम बिगड़ जाएंगे, उलझ जाएंगे। समझ रहे हैं? कुदरत को चैलेंज करना हो, इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को पाबंद रखा है वक्त का, टाइम टेबल का। अगर टाइम टेबल से आप रहेंगे तो बहुत तरक्कियां करेंगे। दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी को देखो, दिन भर सोना है कि मेहनत करता है? जरा देखो, अल्लाह के कदम और उसके फजल के बाद वक्त की कदर कीमत का बहुत बड़ा अंतर है किसी भी आदमी की कामयाबी में। जितने बड़े बड़े सेठ हैं, लाल पीला करके वो बड़े बने हो, सफेद करके बड़े बने हो, हलाल कमाई के जरिए बड़े बने हो, हत्ता की खराब कमाई की तो उसने टाइम किया, याद रखो। हम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करते जिन्होंने बेईमानी करके, गैरकायदी करके, हराम काम करके अपने आप को बड़ा बनाया है। याद रखो, वो किसी भी हौसला अफजाई के मुस्तहिक नहीं है, वो बेईमान लोग, बेईमान है। लेकिन बताना मकसूद है कि टाइम उन्होंने लगाया, उन्होंने दिया। हर बड़े आदमी के पीछे वक्त है, मेहनत। देखो, जायजा वक्त आप हाथ में हाथ धरे बैठते हो, एक जगह गए, होटल में बैठे, एक चाय पिए और 2 घंटा बैठे हैं, ऐसा लगता है घर से मार के तार दिया है, बीवी ने बच्चों और बाहर बैठे हो। कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसी गया था, कब पलट के आया, ये पूरा डिटेल आपके पास होगा। ये अच्छे लोगों की पहचान है, ये मौमिन की सिफत है। मौमिनों की सिफत तो ये है कि काम में, कारोबार में मसरूफ होते हैं, जो वक्त उनको फाजिल मिलता है वो वक्त अपने बीवी और अपनी बीवी और बच्चों को लगाते हैं। ये मौमिन की सिफत, ये मुत्तकीन की सिफत। यहाँ वहां बैठ के कोई होटल में बैठा है, कोई टपरी पर बैठा है, कोई पान की टंकी के पास बैठा है और बैठे बेखबर है दुनिया कहाँ जा रही है, हमारे देश में क्या हो रहा है, लोग कैसी कैसी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें रच रहे हैं। ये महतो है, इनको कुछ करने, चौधरी नहीं चाहते, सब इनका सब सही है, सब सेट है, इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मौलानाओं को भी करता है, हाफिज जी को भी करता है, इनको कुछ नहीं करना। फिक्रमंदी का मौलाना, घर में क्या कमी है, बच्चे क्या है, कौन ऐसी बात हो रही है, कौन लड़का बात हो रही है, अरे साहब और इससे साथ की तो देखा जाएगा। हमने ऐसों को देखा है, वक्त पर शादियां नहीं किया उन्होंने, वक्त पर शादियां नहीं किया, पढ़ी लिखी हसीनों जलील नेक बच्चियों का निकाह ऊपर नहीं किया, आज उनसे शादियां करने पर मजबूर हो गए। किनसे? जो गैर मनहजी, उनसे शादियां करने। आज जिनके पास बीवी है, बच्चे हैं, मजबूर हो गए। क्यों? जब वक्त था शादी का, एक वक्त होता है, उम्र होती है, तब खर्राटे रहने चाहिए। और आज जागे हैं कई साल के बाद, तब कहते जाओ टूटा फटना कोई नहीं जाए। ये सुनो यार, ये वक्त है, वक्त आप नहीं ध्यान दोगे कि तबाह कर देगा आपको, तबाह कर देगा आपको, उसका कुछ करने वाला नहीं है। आप अपने आप का बिगाड़ लोगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तारीफ बना दोगे। इसलिए ध्यान दो, बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, कुछ ऐसे लोग हैं
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، شادی تک نہیں کی وہ، شادی تک نہیں کی۔ صحیح مسلم کے بہت بڑے شارح ہیں، شرح کرنے والے، شادی اس لیے نہیں کی کہ وقت بیوی میں لگے گا، بچوں میں لگے گا، تو وقت بچا کے انہوں نے تعلیم میں خرچ کیا، تحریر میں خرچ کیا، حدیثوں کی تشریح میں لگایا ہوتی ہو۔ بڑے امام تھے، بہت بڑے امام تھے۔ حضرت وکیع ابن جراح کو کون نہیں جانتا؟ امام احمد ابن حنبل کے استاد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، یحییٰ ابن معین کے استاد، عبداللہ ابن مبارک کے استاد، وکیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ، فاضل امام، بہت بڑے محدث، عظیم علم کے پاس تھا، علم کے سمندر بحر ذخائر کے ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھا، ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھا، مناسب مقام پر استعمال کیا۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب استنجا کے لیے کہیں بیٹھتے تو شاگرد سے کہتے دور رہو، اور دور ہو کر کے پیچھے کھڑے ہونا اور پڑھو، کچھ پڑھو تاکہ کہاوت آواز ہے، یہ وقت بھی ضائع نہ ہو، یہ جو استنجا کا وقت ہے یہ بھی ضائع نہ ہو۔ آڑے بیٹھ لے کسی درخت وغیرہ کے اور دور سے شاگرد میں سن رہے، وقت ضائع نہیں ہوتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، ائمہ دین، تابعین، نماز پڑھنے لوگوں کے گھر سے نکلتے تھے، مسجد جاتے تھے تو ان کے شاگرد جاتے گھر کے پاس آگے رہتے کہ ابھی نکلیں گے عالم صاحب، استاد صاحب، ان سے وہ روز سیکھیں گے۔ مسجد تک پہنچنے کے 2 منٹ 3 منٹ کا جو بھی موقع ملے گا اس میں کچھ سوال کر لیں گے، اس کا جواب ہمیں مل جائے گا، کچھ اشارات میں اشارات کا اظہار کر دیں گے۔ یہ طرف یہ تھا سوال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت جاتا، کھانے کے لیے نہیں جاتے، پینے کے لیے نہیں جاتے، کام تک کرنے کے لیے اس لیے نہیں گئے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا، نبی کی مبارک زبان سے وہ حدیثیں نکلے گی اور وہ نوٹ کرتا ہوگا، ذہن میں بچھاتا ہوگا، لکھنا تو وہ جانتے نہیں تھے، محفوظ کرتا ہوگا۔ کھانے کے لیے نہیں جاتے، پینے کے لیے نہیں جاتے، نبی کی مجلس سے اٹھ کر جانا گوانا نہیں کرتے، اور کبھی کبھی تو مارے بھوک کے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے۔ یہ سبب نہیں مارے، یہ اللہ جنہوں نے وقت کا مناسب استعمال کیا، صحیح مقام پر استعمال کیا۔ آج ذرا بتاؤ، نہ ہمارا سونا وقت پر ہوتا ہے، نہ ہمارا اٹھنا وقت پر ہوتا ہے، نہ ہماری نماز وقت پر ہوتی ہے، نہ کہیں سفر پر ہم نکلتے ہیں، سفر بھی کبھی فلائٹ چلے گی، یہ سن رہے اگر ٹائم دیا ہے یہاں کمپنی کی زبان میں آپ سمجھ لو، 1 گھنٹہ کے لیے تو حضرت آئے 10 منٹ مطلب 1 گھنٹہ کم سے کم پکڑ کی جائے، یہ کھلی ہوئی بےمانی نہیں ہے۔ تو آپ 10 سے 12 ہو سکتا ہے، آنے جانے میں کہیں دقت ہو گئی 10 سے 12 منٹ ہو سکتا ہے، لیکن کہے گا 5 منٹ میں پہنچا اور 5 منٹ کا 50 منٹ پکڑ کے بیٹھو، یہ ہوتا ہے نہیں ہو رہا؟ بتاؤ، ہوتا نہیں۔ 5 منٹ ہوگا تو 50 منٹ کے چلو، 10 ہوگا تو گھنٹہ بھر 1.25 گھنٹہ پکڑ کے چلو، اور تب بھی آ جانے ہوگی۔ جب جاتا ہے تو آتا ہوگا، آتا ہوگا یا نہیں جاتا؟ اب سوچو، یہ سب زمینی حقائق بولنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ آپ اس کو محسوس کرو، وہ ضائع نہ کرو، ٹائم بتاؤ، اس ٹائم پر آنے کی کوشش کرو۔ ہوتا ہے کبھی مسئلہ پیدا ہوا، ٹریفک کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، گاڑی گھوڑے کا مسئلہ، آدمی متاخر ہو یا پیچھے ہو، لیکن اس کو معقول نہیں بنانا چاہیے، اس کو معقول نہیں بنانا چاہیے۔ بار بار بات کر رہا ہوں، عصر میں بہت سارے لوگ آئے، فجر میں بہت سارے لوگ آئے، اب بار بار بولنے کے بعد بھی فجر نہیں ملتی، یہی کہا ہے ہار ہو گئی، مہر لگ چکی ہے کیا؟ باتیں اندر تک نہیں جاتی ہیں، عمل اس کے بعد نہیں آپ کر رہے ہو، کیا ہو یا آپ بخشے بخشائے ہو، کوئی الگ سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملی ہے
جو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کے دین میں ڈر نہیں ہے، آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا ہے، حیا اور شرم کا نام ہے کیا؟ آپ سمجھو اس کو، بظاہر کی باتیں عام ہیں لیکن حقائق پر مبنی ایسا ہو رہا ہے۔ وقت کی پابندی کرو، وقت کی پابندی کرو، ورنہ نقصان ہے، خسارہ ہے، دقت ہے، پریشانی ہے۔ اس عمر کے بارے میں سوال ہوگا، لمحات کے بارے میں سوالات ہوں گے، ایک ایک منٹ کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بہت سارے صحت میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، لیکن جب صحت وقت سے تو آپ بات کر کے نہیں نکل سکتے، اتنے چار زبان گالی باز آج بیمار ہیں چاہیے، اللہ ان کو شفائے عاجل اور کامل دے۔ سب کی بات نہیں ہے، بعض لوگوں کی بات میرے بھائی، آدمی جب صحت میں رہتا ہے، تندرستی میں رہتا ہے تو دنیا کو نہیں جوڑتا، پہاڑ پر چڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے، سمندر میں چھلانگ لگانے کا جذبہ رکھتا ہے، کئی لوگوں کو مار گرانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ پریشانی آتی ہے تو سب کچھ ہوا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا اِذْتَنِبْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت قبل السقم، آپ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج بلڈ پریشر ہے، آج شوگر ہے، کل شوگر نہیں تھا، بلڈ پریشر کی بیماری نہیں تھی، ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا، نسوں کی وجہ سے بدن میں تکلیف نہیں تھی، کل کیا کیا آپ نے؟ کل کیا کیا آپ نے؟ کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنا روئے، کتنا گڑگڑایا۔ آج پریشانی ہے کہ گڑا رہے ہو، رو رہے ہو، غلط نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صحت میں جواب نہیں رہتا ہے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ غلط۔ غنا کا قبل فقر وہ فراغ کا قبل شغل، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ مالدار ہو تو زمین پر توازن و افسانی کے ساتھ چلو، جس نے دیا ہے وہ ذات چھیننے پر بھی قادر ہے، وہ ذات کنائی بنانے پر بھی قدرت رکھتی ہے، اس لیے مال کو نہ کرو، مال پا کر کے آپ گھمنڈ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ خاکساری سے پیش آؤ، انکساری سے پیش آؤ، ان سے کیا پہلو غالب رکھنا چاہیے۔ اور لوگ ساری باتیں کہیں وہ صحت کا قبل السقم، وہ غنا کا قبل فقر، وہ فراغ کا قبل شغل۔ مشغولیت آج ہے، جب آپ فراغت میں تھے، فرصت کے ایام تھے، تب آپ نے کیا کیا؟ مشغولیت سے پہلے فراغت کے فرصت اور خالی اوقات کو غنیمت سمجھو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کام کا بوجھ بہت پڑ گیا، آپ ذکر نہیں کر سکے، آپ کے معمولات میں قرآن کی تلاوت تھی، قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکی، ذکر نہیں کر سکے، نبی پر درود نہیں بھیج سکے، کچھ نماز اشتباہ نہیں پڑھ سکے۔ کیوں پریشانی ہے، مصروفیت ہے، دقت ہے، کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے۔ اسی لیے آپ صحت جب ہے، تندرستی ہے، غنیمت سمجھو، فرصت ہے غنیمت سمجھو، فرصت کے ایام میں اچھے کام کرو۔ آپ دیکھتے ہوں گے بلڈنگ سے اترتے ہیں، 5 نوجوان یہاں کھڑے ہیں، 4 نوجوان وہاں کھڑے ہیں، کہیں پر دیکھیے نوجوانوں کی خرابی زیادہ، بزرگ لوگ تو بیچارے کہیں تپائی ہے، ٹیبل رکھا ہوا ہے، وہاں بیٹھے محتاط رہے ہیں، گزرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں سے کوئی آس کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ نوجوان غلیظ محفلوں میں ہوتے ہیں، گندی محفلوں میں ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، تمہارا کیا چل رہا ہے، تمہارا کیا چل رہا ہے، ہمارا کیا چل رہا ہے، وہ کوئی قصہ سنا رہا ہے، وہ کوئی اور واقعہ سنا رہا ہے، اور آج تو موبائل لینے دیا، ابا یہاں بیٹھے ہیں، اماں وہاں بیٹھی ہیں، اور بیٹا یہاں اسے بیٹھ کر کے لگا ہوا ہے، نہ باپ کی فکر ہے نہ ماں کی فکر ہے۔ اس موبائل نے تو عبادت کر دیا، عالم کو عبادت کر دیا، غیر عالم کو عبادت بنا دیا، بچوں کو بھی جو ہے مصروف کر دیا ہے، بوڑھوں کو مصروف کر دیا۔ جو پڑھنے والے تھے دن میں ایک کتاب ختم کرنے والے آج فیس بک پہ لگے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، گندی تصویر آ جائے، ناچ آ جائے، گانا آ جائے،
بعض محفلوں میں میں نے محسوس کیا بیٹھے ہیں اور اچانک فیس بک پہ اصل میں خبریں جلدی آتی ہیں، لوگ بتاتے اپنے کو جلدی جانکاری ہے نہیں بنا، بہت ساری چیزیں موبائل کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن بتاتے ہیں کہ کوئی بھی خبر اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو بہت حسرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے فلاں کی موت ہو گئی، آج ہماری شادی ہے، آج ہماری منگنی ہے، لوگ فیس بک پر فوراً ڈالیں گے آج ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، فلاں اسٹیشن پر پہنچے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا میدان فتح کر کے آئیں گے۔ یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، کلیان اسٹیشن پر ہے، سیلفیا اسٹیشن ہے، ٹرین ہے، میں فلاں جگہ مثال جا رہا ہوں دعاؤں یاد رکھنا، گجرات جا رہا ہوں دعاؤں یاد، ارے بھائی کوئی احسان کر رہا ہے کیا؟ جا رہا ہے تو جا رہا ہے، جا سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ واپس آ کر بتانے کی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے؟ حاجی ہیں بیچارے عمرہ کرنے کے ارادے سے پہنچ رہے ہیں، جیسے پہنچے ایئرپورٹ پر سیلفی لیا، ہاں دعا میں یاد رکھنا عمرہ کرنے جاؤ، کوئی میدان فتح کرنے جاؤ، احسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ، مت کرو یہ سب، یہ مکاری ہے، ریا ہے، نمود ہے، دکھاوا ہے، لوگ جھگتے ہیں آپ سے، بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کی دولت کو دیکھ کر، خوشحالی کو دیکھ کر بہت سارے حسد کرتے ہیں، کیوں اپنے بھائی کا علاج کر رہے ہیں، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مستحق کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کوئی حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کوئی آپ پہ جادو کر دے، کوئی آپ کا برا کر دے، کوئی آپ کے ساتھ بھڑے کرے، اس کے ذمہ دار آپ کو بنتے مت یہ سب کام کرو۔ اس موبائل نے جو مانگ کر دیا اسے بتاؤ، بڑے ہیں بوڑھے ہیں جوان، بوڑھوں نے بچوں سے سیکھ لیا، بیٹا واٹس ایپ کہاں ہے، فیس بک کہاں ہے، بوڑھوں کا یہ حال، بوڑھوں کا یہ حال، لوگ سیکھتے ہیں ویڈیو کال کیسے کریں گے، میسج کیسے آیا، کوئی چیز کیسے بھیجیں گے، سینڈ کریں گے، سیکھنا غلط نہیں ہے لیکن اس میں وقت ضائع مت کرو، وقت ضائع مت کرو، سفر کی تیاری کرو، ہم بھی کریں جوان ہیں، آپ بھی کریں جوان ہیں، وہ بھی کریں بوڑھے ہیں، وہ بھی کریں بچے ہیں، یہ وقت ضائع کر دیتا ہے، وقت کو ضائع کر دیتا ہے، گھنٹے میں ہمیں جانا ہے پڑھانا، اب ہم مطالعہ کریں، دیکھیں کیا پڑھانا ہے، کون سی گھنٹی ہے، کہاں سے کہاں تک پڑھانا ہے، کیا عبارت ہے، اس میں کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کون سا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتے ہیں، کون ہمارے لیے سر ہے، کون ہمارے لیے مشکل ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت، یہ سب سمجھنے کی ضرورت، اس لیے بہت زیادہ وقت موبائل پر، اللہ نے موبائل دیا ہے، کچھ ٹائم ہے، آپ ٹرین میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ موبائل میں قرآن پڑھیں، موبائل میں بیان سنیں، اچھے لوگوں کا بیان سنیں، گانے والوں کا بیان کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ اوروں کا بیان سنتے ہیں، بیان سننے میں بھی علماء سے پوچھیں کن کا بیان سننا چاہیے، کن سے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے والا خطبہ یعنی دو جمعہ، ایک جمعہ جو گزرا اس سے پہلے اہل بدعت سے تہذیب کے بارے میں بہت ہی زیادہ قیمتی اور مفید باتیں بتائی گئی، سلف ہمارے جیسے شادیاں کر لیا بدعتیوں سے گمراہ ہو گئے، ان کی آوازیں تک بدعتی لوگ نہیں سنتے تھے، وہ میاں ڈال دیتے تھے، کہاں اس طرح کی باتیں بتائی گئی۔ اس لیے ہمارا نوجوان کسی کو بھی سن رہا ہے، کسی کو بھی لائک کر رہا ہے، کوئی بھی بیان چھوٹا آیا اپڈیٹ کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، یعنی اتنے میسج آ جاتے ہیں گروپ میں کہ اگر انہیں کو آپ دیکھتے چلے جاؤ تو پتا چلے گا آپ کا اصل کام شروع کر دے، جیسے پگلانا والی ایک دن میں کوئی آیت نہیں کرا، ایک حدیث دیکھتے ترجمہ دیکھتے دن بھر میں آپ دیکھو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ عام ہے اس کو معتبر رکھا گیا ہے تو ایک میسج انہوں نے بھیجا، وہ اٹھے 12 بجے انہوں نے بھیج دیا، 11 بجے انہوں نے بھیج دیا، 1 بجے وہ جاتے تو انہوں نے بھیج دیا، کم کاہے رہے، یہ صورتحال ہے، وقت کی بڑی ناقدری ہے، یہ مسلمان بہت اچھے، وقت کی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہے اور ہمارے ملک میں تو اور نہیں ہے، 18 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہو گئی، 18 گھنٹے 20 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہو گئی ہے، آدمی ابھی جلد ہی نکل رہا ہے، 9 بجے آنے والی ٹرین بتا رہا ہے کہ رات سے 9 بجے آئے گی، پھر پتا چلا 12 بجے رات میں آئے گی،
आजमगढ़ के आ गए, फिर पता चला रात के 2 बजे आएगी। ये सूरत हाल हर जगह पूरा, ये समझ लीजिए कि पैटर्न चल रहा। हम भी लेट हो, आप भी लेट हो, वो भी लेट हो, लेट में हम स्कूल जाए, लेट में स्कूल से आए, लेट से हम घर से निकले लेट में, और लेट और आखिर के साथ खड़े बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बीवी इंतजार कर रही है। ये तरीका सही नहीं। वक्त के पाबंद एक टाइम बना दे, कभी होगा इत्तेफाकी मौत, लेकिन अक्सर इस तरह के आमाल से गुरेज करने की और बचने की जरूरत बड़ी अहमियत में है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, सवाल करेगा। नौजवानों बगौर से नहीं, नौजवानों के ताक़ुब से बात कह देना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला पूछेगा, जवानी को कहां पर लगाया, कहां पर लगाया जवानी को, क्या कर रहे आपने, कहां कहां बैठे रहे आप, किन की सोहबतों में लगे रहे। कितने अच्छे लोगों को मैंने देखा है, लोगों की सोहबतों में बैठकर हुए हो, किताबी हो, गुमराह हो। इसलिए आप नजर रखो कि आपके बच्चे किन की सोहबतों में बैठते हैं, किन के साथ उठना है, किन के साथ बैठना है, किन की रिफाकत में है, किन के साथ कारोबार कर रहे हैं। कहीं कारोबार करते करते, धंधा करते करते अपने दीन का धंधा कर बैठो, अपने दीन का सौदा कर बैठो। ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसलिए नजर रखने की जरूरत। वालिदैन और गार्जियन की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नजर रखो, खुद पाबंद बनो और दूसरों को पाबंद बनाओ। होगा यहाँ क्या है, एक तो वक्त की पाबंदी नहीं है, और दूसरा दूसरों के वक्त को जाया करते हैं, दूसरों के वक्त को जाया करते हैं। ये बहुत बड़ा खलल है, बहुत बड़ी कमी। ऐसे लोगों को आप पढ़ रहे हैं, 2 लोग आ गए, कैसे हैं, क्या हाल है, क्या चल रहा है, दुनिया का सवाल। वो ऐसा हो रहा है, फिलिस्तीन ऐसा हो रहा है, इसराइल में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, सऊदीया में ये हो रहा है। ये सवाल वो खुद भी बेचारे परेशान है, बेचैन है, और बेचैन रूहों की तरह आकर दूसरों को बेचैन कर। कोई मुफीद काम है, सूदमंद काम है। तो ये वक्त जो है बर्फ की सिल्ली है, सिल्ली, बर्फ की सिल्ली, बर्फ की सिल्ली को रख दे तो क्या होगा जानते, धीरे धीरे वो गल जाएगा, धीरे धीरे गल जाएगा, पानी में तहलील हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ये वक्त है, आप इसका इस्तेमाल सही कर लें, मुनासिब अंदाज में इसका इस्तेमाल कर लें, वरना ये ज़ाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बात सलफ ने कहा है, अहले इल्म ने कहा है कि सोने चांदी हीरे जवाहरात की जो अहमियत है, उससे ज्यादा अहमियत वक्त की है। कैसे? वो इस तरह से कि वक्त के ज़ाये होने पर आप उसको नहीं ला सकते हो। 1 घंटा कब में आपने गुजार दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में आपने लगा दिया, वो वक्त वापस नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। आपकी उम्र से 1 घंटा खत्म हो जाएगा, आपकी दौलत चली गई, माल चला गया, हीरे जवाहरात लुट गए। तो बाद में कमाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त उसको पलटा कर कोई भी नहीं ला सकता। जो चला गया चला गया। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा टेंशन उस दिन होता कि जो दिन मेरी जिंदगी से गुजर जाता, जो दिन मेरी जिंदगी से गुजर जाता और नेकी का कोई काम न करता, वो दिन मेरे लिए बड़ी मुसीबत का दिन होता। ये दिन जो बीत रहे हैं, जायजा लो, देखो कितनी नेकियां आपने जमा की, कितनी नेकियां। अगर एक बार नबी पर दरूद भेजे हैं तो अल्लाह आपके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 रहमतें, 10 बुराइयां हटा देता है, खत्म कर देता है, मिटा देता, और 10 दर्जे बुलंद करता है। एक बार अगर नबी पर दरूद भेजते और 10 बार भेज दिया आपने तो होगा। एक बार दरूद भेजने पर 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 रहमतें, और 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 दर्जात मिलते हैं। आप जरा देखिए, 1 मिनट में, 2 मिनट में कितनी बार आप जरूर पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, 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 कितनी बार पढ़ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत करो, अल्हम्दुलिल्लाह करो,
پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، 100 بار، حبت خطایا وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو، تو جس نے ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر جو سمندر میں جو جھاگ ہے، گرد ہے، غبار ہے، اس کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو مٹا دیا۔ صحیح ہے بخاری میں 2 منٹ سے 3 منٹ میں اگر آپ چاہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ سکتے ہو۔ 5 منٹ میں پڑھ لو نا، کتنا ثواب، کتنی نیکیاں۔ وقت کو ضائع مت کرو، استغفار کرو۔ کہیں لائن میں کھڑے ہیں آپ، یہاں تو باتھ روم کے سامنے بھی لائن، اسٹیشن پر لائن، پلیٹ فارم پر لائن، ٹکٹ لینے کے لیے لائن، تیل لینے کے لیے لائن، راشن لینے کے لیے لائن، ہر جگہ لائن ہے۔ انڈیا شریف ہر جگہ لائن۔ تو اگر یہاں پر کہیں کھڑے ہیں ہم اور مجبوری ہے تو کم سے کم ذکر و فکر بھی لگے رہے، کھڑے بھی ہیں، لائن لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ وقت ضائع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو۔ 1 گھنٹہ گیا، 1 منٹ گیا، 1 سیکنڈ گیا، فکر ہونی چاہیے 1 منٹ میں کتنی بار اللہ کو یاد کیا۔ پورا دن بیت جاتا ہے، شاید 1 بار اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ پاس اتنے گبر ہو، اتنے گبر ہیں کہ پورے دن میں شاید 4 بار اللہ کا نام آتا ہے۔ السلام علیکم السلام علیکم اگر کہیں کہہ لیا، پہلی بات تو جیسے فون اٹھائے گا، نمسکار فلانا کا، یہ مسلمان بن گئی، یہ غیروں کو سلام کرتے نمسکار بول گئی، یہ بدل گیا ہے اپنے آپ کو، دھندا سب کچھ ان کا ہو گیا ہے، ہمارے نہیں ہوگا، اس لیے بچو۔ ہم ہو کیسے ہو، کیا ہے، کیا میں کریں، محبت سے پیار سے بولو، آپ ان کی طرح نمسکار کرو گے یا آپ ان سے سلام کرو گے، منع کیا ہے نبی نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق دے، وقت کی پابندی اور وقت کی قدر کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔